الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق اللہ العظیم. آج آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے اندر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے و آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ان کے صدقے طفیل میں اللہ پاک نے ایسی نعمتوں سے نوازا، ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ انسان ان چیزوں کو حاصل کر کے، اس نعمتوں کو حاصل کر کے بہت ساری خیر کما سکتا ہے، بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی. چونکہ پہلی امتیں جتنی بھی دنیا میں گزری ہے بہت سال ان کی زندگیاں ہوتی تھی، 900 سال، 1000، 1500 سال کی زندگیاں تھیں، اور ہماری زندگی تو 60 سال، 70 سال کی زندگی، اور اسی زندگی کے اندر پہلی امتوں سے بھی زیادہ نیکیاں کما کرنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ موقع دیے ہیں کہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انسان اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھا کر بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتا ہے. اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب جس انسان نے 5 راتیں عبادت میں گزار دی، گویا کہ جنت واجب اس کے لیے، جنت کا حقدار ہو گیا، جنت کا مستحق ہو گیا. اس میں تو ہے 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور یہ 15 شعبان کی رات. چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس رات میں 15 شعبان آتی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ یہ رات کتنی اہمیت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے. اللہ کے نزدیک اس رات کی قدر ہے. اللہ پاک نے اس رات میں بہت ساری چیزیں اتاری ہے. اللہ رب العزت آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے روزی چاہنے والا، میں اس کو روزی دوں، اس کی مغفرت کروں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک پورے سال کا نظام اس وقت دن بناتے ہیں، اس رات کو بناتے ہیں. پورے سال کا نظام اس رات کو بنتا ہے. کون انسان نیک بخت ہوگا، کون انسان بدبخت ہوگا، کون انسان مرے گا، کون بچہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس مسال کے اندر یہ شعبان سے لے کر آئندہ آنے والے 15 شعبان تک کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کی کتنی روزی ہوگی، سارے نظام اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو ایک برکت والی رات ہے. اس میں عبادت، اپنے آپ کو عبادت میں لگاوے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عبادت میں دیکھ کر ہمارے لیے اللہ پاک نیک بخت ہونے کا ذریعہ بنا دے گی. اس میں عبادت کرے، اس میں اپنے آپ کو لگاوے. عبادت تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتا ہے، نفل کی پابندی کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے. نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ میرے لیے بدبخت سے نکال کر نیک وقت کا ذریعہ بنا، نیک وقت میں ہمیں عبادت گزار والا بنا دے اور ہماری معافی کا اعلان کر دے. اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا. لیکن میرے دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان سے اللہ بے حد ناراض، اتنے ناراض، حالانکہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں.
پھر بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں کچھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے، وہ رحمت سے مغفرت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور محروم ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ جو جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان میں یہ لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو ہم سچی پکی توبہ کر لیں۔ اس میں ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ بھاگیداری کرنے والا انسان دل سے یوں کہہ رہا ہے، زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو تو مان رہا ہوں، لیکن اللہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، دوسرے دیوی دیوتاؤں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، اس لیے میں اس کو مان رہا ہوں، اس کے پیر کو مان رہا ہوں، اس کے پیر سے مرادیں مانگ رہا ہوں، ساری چیزیں اللہ ہی ہے، شرک ہے، وہ بہت بڑا شرک ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرما دے ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ ایک جگہ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں فرماتے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان یوں سوچ رہا ہے، انسان یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کو انسان کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ اس پیر کی ضرورت ہے، اس پیر کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ نظام چلانے والے، حالانکہ کاروبار چلانے والے، کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا رکھنے والے وہی اللہ ہے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے۔ کسی پیر کے قبر میں جا کر مرادیں مانگنا، اولادوں کی منتیں مانگنا، یہ میرے بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ ہم وسیلہ تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے سامنے روبرو جا کر نہیں مانگ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکت سے، اس بزرگ کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں یہ بزرگ تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے، وہ بھی تیرے بندے، نیک بندے، ان کی برکت سے، ان کے صدقے طفیل میں ہمیں تو اولاد سے نواز دے، ہمیں تو یہ ہمارا کام بنا دے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بزرگ کے سامنے جا کر، قبر میں جا کر، قبر کے پاس جا کر یوں مانگنا، یوں کہنا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں جا کر یوں کہنا کہ آپ اولاد دینے والے آپ ہیں، آپ مجھے اولاد دے دے، آپ مجھے رزق دے دے، یہ غلط ہے، ظلم ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کرتے۔ ہاں تو ایک ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ساتھی کرنا، بھاگیدار کرنا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس رات میں بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، چاہے پراگندہ بال والا ہو، غبار آلود والا ہو، کپڑے اچھے نہ ہو، اللہ سے لو لگانے والا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، لیکن شرک ہے، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جب تک اللہ کے ساتھ سچی پکی توبہ نہ کر لے اور آئندہ صحیح راستے پر آنے کی توبہ نہ کر لے، تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ ہاں تو دوسرا انسان ہے شراب پینے والا، یہ بھی شراب بھی بہت بڑی خطا کی جڑ ہے، سارے خطاؤں کی جڑ شراب ہے۔ اللہ پاک نے شراب کو حرام کیا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر شراب جائز تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے اس وقت شراب لوگ پیتے تھے، لیکن جیسے شراب کی حرمت نازل ہو گئی کہ شراب حرام ہے، تو سارے صحابی نے، سارے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا اور شراب سے نفرت کرنا چھوڑ دی، مہنگی سے مہنگی شراب کو بھی اللہ کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، دین کے لیے چھوڑ دیا۔ مالدار سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، تو پھر ہم اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو شراب بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دو ہو گئے، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسرا شراب پینے والا۔ اور تیسرے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو والدین کی جو نعمت سے نوازا ہے، جو والدین اس کو دیے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، جب تک کہ والدین سے سچی پکی توبہ نہ کر لے، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے اور والدین سے معافی نہ مانگ لے۔ جب تک والدین سے معافی نہیں مانگتا، والدین کو تکلیف دی ہے، والدین ناراض ہے، تو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ والدہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اللہ پاک نے عبرت کے لیے کچھ باتیں صحابیوں سے، صحابہ سے اور صحابیوں سے جاری فرمائی، اس کی وجہ سے امت، آنے والی امت سمجھ جاوے۔ ہاں تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، تو
تو فرمایا گیا اس کی والدہ اس سے ناراض ہے۔ والدہ کو بلایا گیا تو والدہ نے کہا میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ چاہتی ہے، آپ یہ پسند کرتی ہے کہ آپ کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جاوے؟ تو والدہ نے کہا کہ نہیں میں چاہتی، تو کہ آپ کا بچہ جہنم میں جل رہا ہے، جلے گا تو آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسے والدہ نے معاف کر دیا تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کچھ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے دل سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے، انسان کو توفیق نہیں ملتی، چاہے اچھے عمل کر کے گیا ہے لیکن زبان پر کلمہ نہیں آتا، اللہ تو قبول نہیں کرتے توبہ اس کی، نمازوں میں دھیان نہیں لگتا۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ والدین کو راضی نہ کر لے۔ اور والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہاں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ قرآن میں اللہ نے والدین کے بارے میں بھی قرآن میں فرما دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا سکھائی ہے کہ اللہ تم دونوں پر، ہمارے والدین پر رحمت فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت کے ساتھ محبت کے ساتھ پالا تھا اور بچپن کے اندر انہوں نے ہمیں بڑا کیا تھا، پال پوس کر بڑا کیا تھا، تکلیف اٹھا کر بڑا کیا تھا، اسی طرح ان دونوں پر تو رحمت عطا فرما۔ قرآن میں ایک جگہ تو یہی فرما دیا گیا کہ والدین کے لیے اونچی آواز سے بات کرنا بھی گناہ ہے، اف کے الفاظ سے بات کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر اس سے بھی کم درجے کا گناہ ہوتا، ایک کم درجہ بتایا گیا کہ اف کے الفاظ سے کوئی کام بتاوے اور اف اندر سے جو بات نکلتی ہے والدین کو جھڑکنے کے لیے، تو یہ بھی قرآن میں کہ اف کے الفاظ سے اگر چھوٹا الفاظ ہوتا تو بھی قرآن میں بیان فرما دیا جاتا۔ تو والدین کے سامنے اف اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو۔ تو والدین کو وہ بھی جنت ہے، جنت کا دروازہ ہے ہمارے لیے۔ والدین تو جنت اور جنت کا دروازہ ہے۔ والدین کا حق 3 مرتبہ فرما دیا گیا، والدہ کا اور والد کا 1 مرتبہ ہے۔ والدہ کے نیچے جنت ہے، والدین اب والد کے نیچے، پیروں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ دونوں کے لیے ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا اور چابی کھولنی پڑے گی، دونوں کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اگر ناراض کر کے دنیا سے وہ چلے گئے ہیں تو میں ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ اگر نیک بندے ہیں، نیک بن کر گئے ہیں، ہم کو نیک بنا کر گئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے اصالِ ثواب بھی کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ تیسرا ہو گیا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ والدین راضی نہ ہو جائے، ان سے معافی نہ مانگ لے اور راضی نہ ہو جائے۔ چوتھا، انسان قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، رشتہ ناتا رشتہ داروں کے ساتھ نہ بولنے والا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن رہا ہے، رشتہ داروں سے دور رہ رہا ہے، کسی بھی انسان سے بات نہیں کر رہا ہے، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، چچا سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائیوں سے بات نہیں کر رہا ہے، ایسے حالت میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان نہیں فرماتے، اس رات میں بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اتنی رحمت والی رات میں بھی، برکت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں، اس رات میں وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے کسی سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، چچا سے، چچی سے، کسی سے بھی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، تو اس رات سے آنے سے پہلے ہم اس سے رشتہ جوڑ لے وے اور پھر اللہ کے سامنے معافی مانگ لے وے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے نہیں بول رہا، والدین ناراض ہے، چچا چچی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جا کر نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا، اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ بندے کا حقوق ہے، جب تک وہ سامنے والا بندہ راضی نہیں ہو جاتا، تجھے معاف نہیں کر دیتا، تب تک اللہ تعالیٰ بھی تجھے معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اس رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے رشتے کو جوڑ لے وے، ہر ایک کے پاس میں جا کر ان کی دلی بات ہمارے دلوں سے، ان کی زبان سے نکل کہ میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں ہے، اگر میری طرف سے کوئی تکلیف ہے تو معاف کر دے، اور آپ کی طرف سے مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا دل بھی صاف ہے، اپنے دل کو صاف کر کے رہے، سوتے وقت بھی دل کو صاف کر کے پوری امت مسلمہ کو معاف کر کے سو جاوے۔ تو رشتہ داروں کو توڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو رات کے آنے سے پہلے
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں وغیرہ جتنے لوگوں سے ہم بولتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، گھروں کے جھگڑے، زمینوں کے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے باپ سے نہیں بولنا، بہن سے جدائی اختیار ہے، بھائیوں سے جدائی اختیار ہے، بھابھیوں سے جدائی اختیار ہے، ہر ایک سے جدائی اختیار کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اللہ بھی راضی ہے یا نہیں۔ تو اس رات کو مغفرت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ہم رشتہ جوڑ دیوے، ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیوے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں برکت والی رحمت والی رات میں اللہ تعالیٰ مجھے سبکدوش کر دیوے، میری مغفرت کا اعلان کر دیوے۔ ہاں، تو یہ کھو گیا کہ رشتہ ناتا توڑنے والا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ ہاں، اس کے بعد ایک کہ پیروں کے نیچے، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے والا، پتلون پہننے والا، چاہے عربی جبہ پہن رہا ہے، عربی کرتا پہن رہا ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان نہیں کرتے، وہ بھی معافی کا اعلان اس کے سامنے نہیں ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ ہو، پتلون ہو، لنگی ہو، نماز کے وقت بھی اور نماز کے بعد میں بھی۔ آج کا ماحول تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ نماز کے لیے تو اچھا سمجھتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو ٹخنوں کے اوپر پائجامہ کر لیتے ہیں، پتلون کو ٹخنوں کے اوپر کر لیتے ہیں، لنگی کو ٹخنوں کے اوپر کر لیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اوپر نہیں کیا، ٹخنوں کے اوپر پائجامہ نہیں کیا، پتلون نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہر وقت کے لیے ضروری ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ضروری، 24 گھنٹہ ضروری ہے ٹخنوں کے اوپر پائجامہ رکھنا، پائجامہ کرنا۔ وہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں کے نیچے رکھے، مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ ٹخنوں کے اوپر پائجامہ ہو، کرتا ہو، پتلون ہو، لنگی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ تکبر کے ساتھ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، وہ مغفرت سے دور ہو جاتا ہے، مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے والا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معافی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس برے عمل کو چھوڑ دیوے، اس برے عمل کو چھوڑ دیوے۔ اس لیے حدیث پاک میں مفہوم و خلاصہ ہے، ما اسفل من الکعبین من الازر ففی النار، ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے والا، ٹخنوں کے نیچے لنگی پہننے والا، کرتا پہننے والا جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ٹخنوں سے اوپر اپنے پائجامے کو ٹخنوں کے اوپر رکھ لے وے۔ تو یہ لوگ ہو گئے کہ جیسے اس رات میں بھی ان کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا جاتا، وہ مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مغفرت طلب کرنے کے لیے ان چیزوں سے دور رہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے وے۔ تو قطع تعلق کرنے والا بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے چغل خور، ایک دوسرے کی باتوں کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا، یہاں کی بات سنی ہوئی دوسرے کے پاس جا کر اس کی چغلی کر دینا، چاہے اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ بات بھی ایک امانت ہے، کسی نے یوں کہہ دیا کہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات کسی کو بتانا مت، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ کسی کو بتاوے، بالکل ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ بات کو امانت ہے، وہ بات امانت ہے، پیٹ میں رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت کی عادت تھی کہ عورت دوسرے گھر کے دیوار کے کان لگا کر دوسروں کی باتوں کو سنتی تھی، ایک دوسرے کی باتوں کو سنتی تھی، اور پھر جا کر دوسری جگہ جا کر چغلی کر دیتی تھی، چغل خور ہو گئی تھی۔ اس لیے کسی کے سامنے کسی کی بات کو سامنے والے کو پتہ نہ چلے اور سننا وہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سوئے ہوئے ہو، کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بتا دے میں سویا ہوا ہوں، میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں جاگ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرسنل بات کرنی ہو اور فون کے ذریعے سے کسی سے پرسنل بات کر رہا ہو اور ہم سن رہے ہو۔ اس لیے چغل خوری والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تو جب اس بہن کا مدینہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک جگہ بھائی رہ رہا تھا، دوسری جگہ بہن رہ رہی تھی۔ جب بہن کا انتقال ہو گیا، بہن کے انتقال کے بعد بہن کو دفن بھی کر دیا گیا، اور جب بھائی دفن کر کے آ گیا تو اس کی کچھ تھیلی قبر میں گر گئی تھی، تو واپس یاد آیا تو لینے گیا تو قبر کو کھولا گیا، وہ تھیلی لے لی گئی۔
تو بھائی نے سوچا میں قبر میں جا کر دیکھوں کیا حالات ہے، تو دیکھا کہ وہ قبر آگ سے جل رہی تھی، آگ سے بھر رہی تھی۔ گھر آ کر والدہ کو یوں بتایا کہ والدہ میری بہن کا یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ جیسے قبر کو کھولا گیا اور آگ کے شعلوں سے قبر بھر رہی تھی، تو فرمایا کہ بیٹا تیری بہن کی ایک عادت تھی، ایک عادت یہ تھی کہ وہ پڑوسی کے گھر کی دیوار پر کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور دوسروں کو جا کر کہہ دیتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ بہت بڑے گناہ ہے جو میں نے گنوایا حضرات کے سامنے، جس کی وجہ سے انسان اس رات میں محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس رات آنے سے پہلے ان سارے گناہوں سے ہم سارے گناہوں کو چھوڑ دے وے، سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑ دے وے۔ قطع تعلق کرنے والا ہے، رشتے ناطے ناراض ہے تو ان سے معافی مانگ لے وے، تاکہ اس رات میں ہماری مغفرت ہو جاوے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے اپنی عبادت میں اپنے آپ کو لگاوے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جنت البقیع میں جا کر مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گویا کہ پورے 2 مہینے روزہ رکھتے تھے، اس مہینے بھی زیادہ سے زیادہ اس مہینے روزہ رکھتے تھے، اس لیے اس دن کا کوئی روزہ بھی نہیں ہے، 15ویں شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہے منسوخ۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ شریفہ یہ تھی کہ 14، 15، 13، 14، 15 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی کو 13، 14 رکھنے کی نوبت نہیں ہے، 15ویں شعبان کا رکھتا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ اللہ کے نبی 3 رکھتے تھے، اس کی بنیاد پر میں ایک ہی رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے لیے خاص نہ کر کے اس دن کا روزہ خاص ہے، اس دن کا روزہ خاص ہے۔ تو میرے دوستو، مغفرت کے لیے یہ باتیں جو تھی، یہ شعبان کے آنے سے پہلے ہم اس سے بچ جاوے، اللہ سے تعلق جوڑ دے اور اپنی صحیح راستہ اختیار کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا اعلان کرے، ہم مغفرت سے محروم نہ ہو جاوے، اس رات میں بھی ہم مغفرت سے محروم نہ رہے۔ یہ سارے کے سارے جو اعمال گنائے ہیں، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ انسان اپنے آپ کے اعمال کو کم سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان کو کئی دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس دن کا آنے سے پہلے اس رات کے آنے سے پہلے ہم رشتوں کو ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لے، والدین کی نافرمانی ہوئی ہے تو والدین سے معاف کرا لے، جتنے بھی جو گناہ بندوں کے حقوق ہے وہ بندوں کے حقوق پورے ادا کر لے، تاکہ اللہ بھی ہمیں اس رات میں محروم نہ کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ پاک اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہماری پوری امت مسلمہ کے اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت فرماوے۔ اللہ رب العزت والدین کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، تمام لوگوں کی مغفرت فرماوے، اور موت تک اللہ تعالیٰ جتنی بھی عبادتیں ہیں صحیح حکم کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اللہ رب العزت اس کی پابندی کے ساتھ اس کے حکم کو مطابق زندگی گزارنے والا بناوے، اور نبی علیہ السلام کی ایک سنتوں کو سمجھ کر ایک سنتوں کو ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔